پاکستان میں واقع ایک ایسا شہر ہے جو کہ اس خطے کا ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے پہلے 3 قدیم ترین شہروں میں شامل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تاج الدین کی کتاب تاریخ پنجاب جو کہ 1868 میں لکھی گئی، اس میں یہ روایت درج ہے کہ طوفان نوح کے وقت بھی ملتان آباد تھا۔ جی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے 5ویں بڑے اور صنعتی شہر ملتان کا، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ملتان کے متعلق کچھ ایسے تاریخی حقائق جو یقیناً آپ کے لیے حیرت و فخر کا باعث ہوں گے۔ ملتان دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ جس کا نہ صرف قبل از تاریخ نام بھی ملتا ہے اور وہ آج تک قائم و دائم بھی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اعزاز دنیا میں صرف ملتان کو حاصل ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ فقہ الحمدانی میں جو کہ 279 ہجری میں لکھی گئی تھی، ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ آدم ہند میں سرندیپ پہاڑ پر اتارے گئے، حوا جدہ میں، ابلیس میسان میں اور سانپ اصفہان میں۔ یاد رہے کہ ملتان کا سب سے پہلا نام میسان ہی تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملتان دریائے چناب کے کنارے آباد ایک شہر ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملتان شروع سے دریائے چناب کے گرد آباد نہ تھا، بلکہ یہ دریائے راوی کے ایک جزیرے پر مشتمل تھا جس کے گرد دریا دونوں اطراف سے بہتا تھا اور اس شہر کے دفاع کا باعث بنتا تھا۔ اسی لیے اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر اعظم جب طاقت کے زوم میں آگے بڑھا تو اس کا جو حال ملتانیوں نے کیا، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ ہندوؤں کی سب سے پہلی مقدس اور دنیا کی اولین کتابوں میں سے ایک سمجھے جانے والی کتاب رگ وید بھی ملتان میں لکھی گئی۔ جغرافیائی لحاظ سے ملتان کا محل وقوع بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ ایران، فارس، خراسان، روم، افغانستان، ہند و سندھ سے آنے والے تمام قافلوں اور حملہ آوروں کے راستے میں پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ تباہ و برباد ہوا، یہاں بہت جنگیں لڑی گئیں۔ آج تک یہاں موجود ٹیلوں کے نیچے سے باقیات اور ہڈیاں ملتی ہیں۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، بی بی نیک دامن، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسین شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیراں غائب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ ملتان شہر کی قدامت کی نشانی قلعہ کوہنہ ملتان ہی ہے۔ ملتان کا یہ منہدم قلعہ شہر کے تاریخی، مذہبی، روحانی اور ثقافتی شکوہ کی بھی علامت ہے۔ ملتان کا مرکزی شہر اور قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے جس کے نیچے صدیوں نہیں بلکہ قرنوں کی خاک اور راکھ ہے۔ یہ شہر اور اس کا محافظ قلعہ صدیوں تک وقت کے ہاتھوں اجڑتا اور بنتا رہا، لیکن تاریخ کے کسی بھی عہد میں لوح زمانے سے اس کا وجود نہ مٹ سکا اور نہ ہی یہ شہر کسی صورت اپنی انفرادیت کھو سکا۔ آج بھی قلعہ کوہنہ کی بلندی سے نظارگی کی جائے تو تاریخ اس شہر کے قدموں سے لپٹی دکھائی دیتی ہے۔ قدیم عہد میں ملتان کا یہ قلعہ فوجی نقطہ نظر سے خطے کی دفاع کی علامت اور طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ پہلے پہل اس کی تعمیر دریائے راوی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کا یہ قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ جب سکندر اعظم ملتان آیا تو اس وقت قلعہ کچی مٹی سے ہی بنا تھا، لیکن دفاعی لحاظ سے یہ اس وقت بھی ایک مضبوط قلعہ تھا اور سکندر اعظم کی فاتح عالم سپاہ بھی اسے آسانی سے فتح نہیں کر سکی تھی۔ سکندر اعظم جب ملتان پر حملہ آور ہوا تو دریائے راوی 2 شاخوں میں تقسیم ہو کر شہر کے ارد گرد بہتا تھا اور شہر کا قدرتی محافظ بھی تھا۔ یونانی فوج کی آمد کے ساتھ ہی ملتان کی مقامی سپاہ قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر نے قلعے کا محاصرہ کیا تو ملتانی سپاہ نے تیروں کی بارش کر دی جس سے یونانی لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ اسی دوران سکندر ایک سیڑھی کے ذریعے قلعے میں داخل ہو گیا
ابھی اس نے کلا میں موجود چند لوگوں کو ہی نشانہ بنایا تھا کہ سکندر کو ایک برج سے داغا ہوا ایسا تیر لگا جو اس کی ڈھال کو چیرتا ہوا سینے میں پیوست ہو گیا۔ اپنے بادشاہ کو زخمی دیکھ کر مقدونی سپاہیوں کا جذبہ جنون میں بدل گیا اور ملتان کی سرزمین پر وہ کچھ تو خون ہوا کہ خدا کی پناہ۔ سکندر کی فوج نے قلعے میں موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر کے قلعے کو آگ لگا دی تھی۔ سکندر اعظم نے فتح ملتان کے بعد دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی اپنا گورنر مقرر کیا، لیکن 304 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے ملتان کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا تو یہاں یونانی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ سکندر اعظم سے لے کر 1848 یعنی 1848 میں ملتان پر برطانوی حملے تک ملتان پر مختلف ادوار میں ہزاروں جنگیں ہوئیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر یہاں اترے۔ کشتگان کی دلدوز چیخیں، حملہ آوروں کی خون آلودہ تلواریں اور سرخ آنکھیں آج بھی قلعہ کوہنہ کے اطراف گھومتی نظر آتی ہیں۔ اس تاریخی قلعے پر ہزاروں جنگیں ہوئیں، سو ایک پورا قلعہ انسانی ڈھانچوں کا مدفن ہے۔ ہر جنگ کے بعد مقتولین کی لاشوں کو گڑھوں میں اجتماعی طور پر دفن کیا گیا۔ یہاں قیام پاکستان سے پہلے غاروں اور کھنڈروں سے انسانی ڈھانچے برآمد ہوا کرتے تھے۔ قلعہ ملتان پر پہلی مسجد کی بنیاد محمد بن قاسم نے خود رکھی تھی، جسے بعد ازاں اس کے نامزد مقردہ گورنر نے مکمل کرایا۔ مورخین کے مطابق یہ شہر مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے، جس میں میسان، کشپ پورہ، پرہلاد پورہ، سنب پورہ، ہنس پورہ، بھاگ پورہ اور مول استھان شامل ہیں۔ موجودہ نام ملتان بھی مول استھان ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس شہر کا نام مول استھان پڑنے کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق اس نام کا تعلق مول یا مولئی قوم سے ہے جو زمانہ قدیم میں یہاں آباد تھی، جبکہ دوسرے زیادہ قرین از قیاس نقطہ نظر کے مطابق اس نام کی وجہ اس شہر کا ہندوؤں کا مقدس مقام ہونا ہے، جس کی وجہ زمانہ قدیم میں ملتان میں تعمیر کردہ آدتیہ ناتھ مندر یعنی سورج دیوتا کا مندر بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام مول استھان یعنی اصل جگہ پڑا۔ سنسکرت میں مول کا معنی اصل اور استھان کے معنی جگہ کے ہیں۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر یہ بات یقینی ہے کہ ملتان پرانے وقتوں میں ہندوستان کے باشندوں کے معروف مذہبی مراکز میں سے ایک رہا ہے، جس کی وجہ یہاں موجود دیوتا آدتیہ ناتھ مندر اور پرہلاد پوری مندر ہے۔ ہندوستان کے باشندوں میں اپنے خطے کی تاریخ کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا رواج نہ تھا، اس لیے ہندو دیومالاؤں میں بیان کردہ روایات کے مطابق اس خطے کی بیشتر تاریخ ہمیں باہر سے آنے والے حملہ آوروں اور سیاحوں کی یادداشتوں کی شکل میں میسر ہے۔ ہندو دیومالا کے مطابق اس شہر کو برہما کے بیٹے کشپ نے آباد کیا اور اس کا نام کشپ پورا تجویز ہوا۔ کشپ نے خدا کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور مقامی باشندوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اس کا بیٹا پرہلاد خدا کا ماننے والا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے اس اقدام کی مخالفت کی، جس پر اس کے باپ نے اسے قتل کرنا چاہا، مگر ایسے میں خدا نے اس کی مدد کے لیے شیر کی شکل میں نرسمہا دیوتا کو بھیجا، جو اچانک نمودار ہوا اور اس نے کشپ کو ہلاک کر دیا۔ پرہلاد نے بادشاہ بننے کے بعد اس جگہ پر ایک مندر تعمیر کروایا جہاں نرسمہا دیوتا ظاہر ہوا۔ یہ مندر پرہلاد مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرہلاد کے بیٹے بانا کو شکست دے کر اس کے مخالف سنب نے اس شہر پر قبضہ کیا تو اس کا نام سنب پورہ پڑا۔ سنب سورج دیوتا کا پجاری تھا۔ اس نے ملتان میں سورج دیوتا کی عبادت کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار مندر آدتیہ ناتھن نامی تیار کروا کر اس میں سورج دیوتا کا بت نصب کروایا۔ پرہلاد مندر ملتان شہر میں 1992 تک موجود رہا۔ یہ قلعہ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی درگاہ کے ساتھ موجود تھا۔ آبادی سے زمانے کے ساتھ یہ مختلف ادوار میں خستگی کا شکار ہوتا اور دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا۔ ملتان میں سکھوں کی حکومت کے دوران 1810 میں یہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ملتان کے ہندو گورنر دیوان مول راج کے خلاف برطانوی حملے کے دوران انگریز فوج کی جانب سے پھینکے گئے ایک بم سے یہاں پر موجود عمارات اور اس مندر کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ 1992 میں انڈیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران مشتعل ہجوم نے اس مندر کی تاریخی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ اب اس جگہ پر اس مندر کا بچ رہنے والا ملبہ ہی اس کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ سورج کی پوجا کا مذہب قدیم دور میں دنیا کے کئی حصوں میں موجود رہا ہے، بلکہ ماہرین مذہب کے نزدیک دنیا کے قدیم دیوتاؤں میں سورج کی پوجا سب سے زیادہ کی جاتی رہی ہے۔ ملتان میں تعمیر کردہ آدتیہ مندر اور اس میں موجود سورج دیوتا کا بت اسی قدیم مذہبی روایت کا مظہر تھا
आदित्य नाथन मंदिर और सूर्य देवता के बुत का तस्करा 500 साल कबले मसीह में मुल्तान से गुजरने वाले यूनानी सलार सिकेलेक्स की याददाश्तों में भी मिलता है और यूनानी स्याह हेरोडोटस ने भी अपनी याददाश्तों में इस मंदिर का तस्करा किया है। 641 ईस्वी में चीनी स्याह ह्यूंग त्सांग ने इस मंदिर की सैर की। इसके मुताबिक इस अहद में मंदिर हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला मंदिर बन चुका था और रोजाना हजारों हिंदू यात्री दूर दराज से इस मंदिर में सूर्य देवता की पूजा करने के लिए आया करते थे। ह्यूंग त्सांग बयान करता है कि इस मंदिर में मौजूद मरकजी बुत मुकम्मल सोने का बना हुआ है और इसकी आंखों की जगह 2 रूबी हीरे नस्ब हैं। मंदिर के दरवाजों और सतूनों पर हीरे जवाहरात और सोने चांदी से नक्शो निगार बनाए गए हैं और बुत के सामने कई हिंदू दासियां रक्स करती हैं। मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद मुल्तान उमवी सल्तनत का हिस्सा बना तो ये मंदिर मुस्लिम हुक्मरानों के कब्जे में आ गया। उन्होंने इस मंदिर का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात तो माले गनीमत में शामिल कर लिए, मगर इसके बुत और दीगर इमारत को जूं का तू बरकरार रहने दिया। मुसलमान हुक्मरानों के लिए मंदिर आमदनी का अच्छा जरिया साबित हुआ। बताया जाता है कि रोजाना हजारों की तादाद में इस मंदिर में आने वाले हिंदू यात्रियों पर लगाए गए टैक्स की आमदनी मुल्तान के महसूल का 30% थी। इसके अलावा इस मंदिर ने मुस्लिम हुक्मरानों को सियासी तौर पर भी फायदा पहुंचाया। सिंध से मुत्तसिल राजपूताना के राजपूत राजकान, जिनके नजदीक ये मंदिर इंतहाई तकद्दुस का हामिल था, जब भी मुसलमान हुकूमत पर हमले का कस्द करते, मुसलमानों की जानिब से इस मंदिर को तबाह कर दिए जाने के डर से ऐसा करने से बाज रहते। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मंदिर से मुल्हिक मुसलमानों की इबादत के लिए एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी। 10वीं सदी ईस्वी के दरमियानी दौर में मुल्तान इस्माइली शियों की करामती शाख के कब्जे में आया तो करामती काबिजीन ने इस मस्जिद और इसके साथ मौजूद आदित्य मंदिर को मुनहदिम करवाकर इस जगह पर इस्माइली जमात खाने तामीर करवा दिए। 11वीं सदी के आगाज में करामतियों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने इस जमात खाने को भी मुनहदिम करवा दिया और इस तरह आदित्य नाथ मंदिर सिर्फ तारीख के सफात में मुल्तान की अजमत रफ्ता की एक याद बनकर रह गया। महमूद गजनवी के बाद गौरी, ममलूक और तोलक ने मुल्तान पर कब्जा किया। अक्टूबर 1398 में तैमूर लंग ने मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान को फतह किया। वो कोयटा से होता हुआ मुल्तान और फिर मुल्तान से दिसंबर 1398 में दिल्ली जा पहुंचा। उसके बाद बहुत अरसे तक लंगा डायनेस्टी मुल्तान का दारुल हुकूमत रही। उसके बाद शेरशाह सूरी, मुगल, सिख, ब्रिटिश और फिर पाकिस्तान बनने के बाद मुल्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। मुल्तान के कदीम दरवाज़ों के नाम ये हैं: पाक गेट, लोहारी गेट, दौलत गेट, दिल्ली गेट, बोर गेट और हरम गेट। मुल्तान पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है और सनती लिहाज से बहुत डेवलप्ड शहर है। यहाँ पर पाई जाने वाली मशहूर सौगात में हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा, हाफिज़ अब्दुल वदूद का सोन हलवा, रेवाड़ी की मिठाई, दलबीर के पेड़े, हरम गेट की खीर, लाल कुर्ती कैंट का दूध, लाल कुर्ती कैंट की चांप, नवाब होटल का नमकीन, ऊनी बुर्ज की मछली, दाल मूंग, गोली वाली बोतल और रशीदाबाद का देसी नाश्ता शामिल हैं।